السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 15 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ السبا چل رہی ہے، پہلے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وربنا تقبل منا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 15، تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہاں، یہاں پر ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کے جو والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی طرح ان کو بھی بے شمار معجزات دیے، میراکلز دیے، ان کو نوازا۔ اور یعنی پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک بات تو یہ تھی کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دور کے اعتبار سے مہینے بھر کی جو مسافت تھی وہ چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ ہوا، یعنی ہوا آپ کے تابع تھی۔ ہوا آپ نے ہوا کو مسخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یمن کے علاقے میں تانبے کا چشمہ تھا، آپ کے لیے وہ بہا دیا گیا تھا، جس سے آپ کے جو جنات، جو آپ کے خادم تھے، وہ بڑے بڑے برتن بنایا کرتے تھے، اور ایسے برتن تھے جو کہ زمین میں وہ زمین ہی کے اندر رہا کرتے تھے، ان کو یعنی بہت بڑے، یہ تالاب نما بڑے بڑے وہ برتن بنایا کرتے تھے اس تانبے سے۔ اب یہاں پر ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے جو کہ سبا کی بستی کا ہے۔ اب ہم اس میں پہلے اس کی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اس آیت کی، اور پھر اس کا ورڈ میننگ کر کے پھر اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آیہ جنتان عن یمین وشمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وصل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آیت نمبر 15 سے 22 تک کی تلاوت کی ہے. پہلے اس کی ورڈ میننگ دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد لام زبر لا البتہ قد یقیناً بلا شبہ یقیناً کانا تھی لی سبائن لی لیے سبا بستی کا نام ہے. سبا ابھی اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ سبا کیا ہے. لی سبائن سبا کے لیے لی سبائن سبا کے لیے فی میں مسکنہم مسکنہم ہم ان کی ضمیر ہے اور مسکن کہتے ہیں گھر کو ان کی اپنی جو رہنے کی جگہ ہے تو فی مسکنہم کہ ان کے مساکن میں یعنی ان کے گھروں میں ان کے جہاں وہ رہتے تھے. آیا ایک نشانی ہے عبرت ہے. جنتانی جنتانی یعنی دو باغ این یمینی و شمال دائیں طرف یمین کہتے ہیں دائیں کو و شمال کہتے ہیں بائیں کو یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ. تو یمین این یمینیوں دائیں طرف سے و شمال اور بائیں طرف سے. کلو من رزق ربکم کلو کھاؤ من رزق واو الف ہے تو تم سب کھاؤ پلورل من رزق کس میں سے رزق میں سے ربکم اپنے رب کے وشکرو اور شکر کرو لہو اس کا. بلدتن بلدہ بلدیہ شہر کو کہتے ہیں بلدتن شہر ہے طیبتن پاکیزہ ورب غفور اور رب ہے بے حد ربن اور رب ہے غفور کیسا بے حد بخشنے والا. آیت نمبر 15 کی ورڈ میننگ سے تلاوت ہو گئی. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا. یعنی سبا کے ٹھکانوں میں ایک دلیل اور ایک نشانی ہے. لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا یعنی سبا کے ٹھکانوں میں ایک دلیل ہے اور ایک نشانی ہے. آیا جو ہے ایک دلیل کو بھی کہتے ہیں اور نشانی کو بھی کہتے ہیں. تو کیا تھا کہ اس کے اندر یہاں پر دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے شروع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہم نے دیکھا پڑھا اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھا اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو میریکلز دیے تھے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو اب یہاں پر جو ہے یہ ایک دوسرا قصہ ہے اور ان دونوں قصوں میں جو بات مناسبت ہے جو کامنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اہل مکہ سے چونکہ یہ آیات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ تو یعنی مکے والوں کے لیے تھا نا بتایا گیا تھا. تو اس آیت میں اہل مکہ سے ایک مناسبت بھی بتائی گئی ہے کہ جیسے کہ شہر مکہ میں امن اور سکون اور کھانے کو ہر طرح کی میوے بافرات تھے ایسے ہی حالت اہل سبا کی بھی تھی. یعنی یہاں پر کیا تو سکون تھا مکہ مکرمہ میں ایک سکون تھا. یعنی کوئی کسی کو اس بات کا بھی ان کو ڈر نہیں تھا کہ اگر جب ہم تجارتی سفر کے لیے نکلتے تھے تو وہ لوٹ لیے جائیں گے. تو ان کو ایک خاص عزت حاصل تھی چونکہ خانہ کعبہ تھا اور دوسرے لوگ آتے تھے
ہر طرف سے جو قافلے وغیرہ آتے تھے تو ان کو یہ تھا کہ ان کو یہ پاس تھا کہ بھئی عرب کے ہیں، یہ مکے کے لوگ ہیں، تو ان کو نہ لوٹا جائے، ان کو نہ کچھ کیا جائے. تو اس وجہ سے بھی ان کے پاس سکون تھا اور ان کے پاس کھانے پینے کی سب چیزیں تھیں، اور یہاں پر ایک طرح سے آنا جانا یوں بھی تھا کہ تجارتی سفر ہر طرف سے آتے تھے اور وہاں پر تجارت ہوتی تھی. تو اب یہاں یہ کیا ہے کہ ایسی ہی یعنی ایسی ہی حالت جو تھی یہ اہل سبا کی بھی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے کفر اور ناقدری کی سبب ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کے پاس کچھ نہ بچا اور وہ بالکل ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنا دیا، ایک عبرت بنا دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے چند سال بعد ہی یہ لوگ بدترین قحط کا شکار ہو گئے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر پہلے تھوڑی تمہید بات باندھنی پڑے گی کہ یہاں دو قسم کے کیریکٹرز کا بیان ہے، جو کہ ایک تو یہ ہے کہ یعنی جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. یعنی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت کے علاوہ بہت کچھ فضل دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن دونوں نے صبر اور شکر کی روش اختیار کی. دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ایک کو جنات پر، چرند پرند پر حکومت دی، ہوا کو مسخر کیا، اور جو نیز تانبے کے چشمے بھی بہا دیے. تو ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تاکہ زرہیں بنائیں. زرہیں ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جنگ کے اندر لڑنے کے لیے کام آتی تھی، تاکہ وہ اپنے اوپر اپنے ایک شرٹ کی طرح سے ہوتی تھی، لوہے کی ہوتی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو وہ نرم ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ کس طریقے سے اس میں گٹھا لگانا، کیسے نوٹس بنانا، کیسے پہننا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہنر سکھایا، اور آپ اس کو تمام زندگی آپ اسی کو بنا کر آپ بیچتے تھے، اور اس سے اپنے گھر کا اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، شکر کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور اتنی تمام یعنی بادشاہت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی، اور تمام چیزوں کو، کتنی ساری چیزوں کو مسخر کیا تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی چیزوں سے نوازا، مگر انہوں نے یعنی انہوں نے عاجزی کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا. اب دوسرے گروہ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا گروہ جو تھا اس کے پاس بھی سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نوازا تھا، مگر اس نے کیا حرکت کی. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا گروہ جو ہے جس کا اب یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ ہے سبا کی ایک بستی تھی. سبا کی بستی والوں کو بھی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا تھا، مگر انہوں نے کفران نعمت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، اور وہ ایک عبرت بن کر رہ گئے. قوم سبا کی بستیوں کے تذکرے میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سبا کی بستیوں کے تذکرے میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، کیا ہے یہ سبا، کون ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سبا کون تھا. یعنی کوئی آدمی تھا، کوئی عورت تھی، کوئی بستی تھی، یعنی یہ سبا تھا، کون تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ ہاں وہ ایک مرد تھا، عرب کا ایک مرد تھا، اور اس کی 10 اولاد ہوئی، یعنی 10 ان کے ہاں لڑکے ہوئے. تو اس کی جنریشن جب آگے بڑھی، یعنی ان اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد ہوتے ہوتے جب ان کی جنریشن بڑھ گئی، اور تو وہ سب کے سبھی سبا کہلایا کرتے تھے. تو ان میں سے 10 تھے نا، تو 6 خاندان جو تھے وہ یمن میں رہ گئے، اور اس کے علاوہ یمن میں رہ گئے، اور اور کچھ جو تھے جو بچے وہ شام، سیریا اور عرب کا جو بارڈر تھا وہاں پر بقیہ جو 4 تھے وہ وہاں پر آباد ہو گئے. تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سبا کون تھے، تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتے تھے قحطان، ان کی اولاد میں سے تھے یہ.
اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلیم کو بھی جب تیر چلاتے دیکھا تو کہا، تو انہوں نے یہی کہا کہ تم بنی اسماعیل ہو تو تم اس لیے وہ بھی تیر چلاتے تھے تو تم بھی تیر چلاتے ہو، تو اس طرح سے یہ والی بات ہوئی تھی۔ بہرحال ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے وقت کے بڑے زبردست آرکیٹیکچر تھے، انجینئرز تھے، اور بڑے بہت عقل مند لوگ تھے اور بڑے پروسپیرس تھے۔ تو انہوں نے 2 میل کی مسافت سمجھ لیں، 2 میل کا لمبا انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا۔ وہ اتنی کاریگری سے بنایا تھا کہ اگر بارش نہ بھی ہو تو نہروں کے ذریعے سے پوری 300 میل کی بستی میں پانی رواں دوا رہتا تھا، اور درخت وغیرہ کو پانی ملتا رہتا تھا، یعنی کہ اگر بارش نہ بھی ہو تو نہروں کے ذریعے پانی پورا سال جو تھا، وہ نہروں کے ذریعے پانی جو تھا درختوں کو اور ان کے جو باغات وغیرہ تھے ان کو دے دیا جاتا تھا۔ اور انہوں نے ڈیم یوں بنایا تھا کہ ایک چھوٹا ڈیم تھا، اس کے اوپر ایک بڑا تھا، پھر بڑا تھا، یعنی 3 قسم کا تھا وہ پورا 2 مائلز کے اندر وہ پورا ڈیم تھا، کہ اگر فرض کیجئے پانی نہ بھی ہو تو پہلے وہ ایک ڈیم کو کھول دیں گے تو اس کا پانی ہو جائے گا، اگر وہ کم ہو جائے گا پھر دوسرا کھول دیں گے، اور اس طرح سے انہوں نے بڑی کاریگری کے ساتھ اور اس انداز سے انجینئرنگ کے ساتھ انہوں نے وہ بنا دیا۔ تو وہاں جو درخت تھے ان میں ایک درخت ایسے بھی تھے جیسے کہ لوبان اور اود کی تو ہم وہ پہنتے ہیں نا، وہ لگاتے ہیں عطر وغیرہ جو ہوتا ہے اود کا، تو بہت ہی پیاری اس کی خوشبو ہوتی ہے، لوبان کی بھی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوبان اور اود کے درخت تھے، ہر طرف جنگل ہی جنگل لگتا تھا، کہ آبادی ایسا لگتا تھا آبادی نہیں ہے، بس جنگل ہی جنگل ہے۔ یعنی اگر ہم امیجن کر کے دیکھیں تو دونوں طرف پہاڑ تھے اور ساتھ ساتھ نہریں اور درخت تھے اور ساتھ ساتھ آبادی بھی تھی، یعنی بڑی دلکش اور دل فریب سما لگتا تھا، وہ منظر جو تھا بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو اب ہم نے تو ذہین نہیں دیکھا، لیکن ہم جب تفاسیر پڑھتے ہیں اور جب اس کو اپنے امیجن میں اپنے اس میں لے کر آتے ہیں امیجنیشن میں، تو واقعی بڑا خوبصورت لگتا تھا کہ دونوں طرف پہاڑ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نہریں بہہ رہی ہیں، اور بیچ میں نا یعنی دونوں پہاڑوں کا سلسلہ جو ہے وہ دور تک چلا گیا ہے، اور بیچ میں جو ہے نہریں بھی ہیں اور اس میں درخت بھی لگے ہیں اور آبادی بھی ہے۔ اور اچھا تو اب کیا ہوا ہے ان کی جو یہ جو درخت جو تھے وہ اس طرح سے آبادی تھی، یعنی ان درختوں کی جو درخت جو لگے تھے وہ اس طرح سے لگے تھے، یعنی باغات کہنا چاہیے، درخت نہیں باغات، وہ اس طرح سے تھے کہ تھوڑی سی دور باغات ہوتے تھے، اور پھر تھوڑی سی جگہ خالی کے بعد پھر دوسرا شروع ہو جاتا تھا باغ، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی جگہ کے بعد پھر دوسرا، تو اس طرح سے باغات، ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک ہی باغ ہے، حالانکہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ جناتانی عن یمین و شمال، کے دونوں طرف یعنی دائیں ہاتھ پر بھی اور بائیں ہاتھ پر بھی 2 باغ تھے۔ اب 2 باغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 باغ تھے، مطلب یہ کہ باغوں کا ایک سلسلہ تھا، کنٹینیویشن کے ساتھ تھا وہ۔ تو اس میں اچھا ہم بتا رہے تھے سبا کے بارے میں، تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کی ترقی کی وجہ کیا تھی، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ترقی کیا، تو یہ تو ان کا رہنے کا ہو گیا کہ اتنا دل فریب اور خوبصورت جگہ تھی اور وہاں پر وہ رہا کرتے تھے، اور ان کی اب یہ ترقی ان کی کیا ہوئی، سکسیس کس طرح سے انہوں نے کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ترقی کی وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا، یعنی پانی کو، اور یہ ڈیم بنانا بھی بہت ویسی چیز ہے کہ آپ نے پانی کا ذخیرہ بنا کر رکھا ہوا ہے کہ ہر وقت پورا سال جو ہے آپ کے ہاں جو ہے وہ سرسبز و سبزہ ہی سبزہ رہتا تھا، تو پانی کو انہوں نے روک کر اپنے لیے سازگار کر لیا تھا۔ بلکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی، وہ یہ تھی کہ بزنس اور تجارت بھی تھی۔ اب وہ بزنس کیا کرتے تھے، یعنی جو یمن ہے اس کو یہ آتا ہے انڈین سی کے پاس، تو یمن کی یہ وہاں پر لوکیٹڈ ہے انڈین سی کے پاس، تو یہاں سے سارے کے سارے جو شپس ہیں، خواہ وہ کہیں پر بھی جاتے ہوں، وہ یہیں سے سارے جو پانی کے جہاز تھے اس زمانے میں، بلکہ آج تک ایسی ہوتا ہے کہ وہ وہیں سے گزرتے ہیں، کہاں سے، یمن سے۔ تو یہ یمن جو ہے یہ یعنی یہ جو جگہ جو تھی، یہ ایسٹ ٹو ویسٹ سے ملانے والی جگہ تھی یہ، تو جو سمندر
اچھا یہ وہی سمندر ہے جو سمندر، یہ وہی والا سمندر ہے. تو ہندوستان میں کیا تھا کہ ہندوستان سے کیا آتا تھا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ پورٹ ہے بھائی، اور اس میں ہر جگہ سے جہاں جہاں سے جو بھی آتا تھا وہ یہاں سے ہوتے ہوئے گزرتا ہی تھا. تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ کون سبا والے، یہ وہاں پہ جا کر، وہاں اس جگہ سے یہ لوگ پانی کے جہاز میں جاتے تھے، اور یہ وہاں سے جو آنے والے ہوتے تھے جیسے ہندوستان، تو ہندوستان میں تلواریں آتی تھی، وہاں سے ریشم آتا تھا، اور ملائیشیا سے مسالے آتے تھے، چین کے کپڑے وغیرہ آتے تھے. تو یہ سبا کے لوگ شپ میں بیٹھ بیٹھ کر لاتے تھے اس کو، اور اس کی بزنس کیا کرتے تھے. یہ وہاں سے اور بھی بہت ساری تمام چیزیں جو تھیں، اس لیے کہ وہ ایک طرح کا پورٹ تھا، وہ ڈفرینٹ جگہوں سے وہ تمام وہاں کا سے گزر ہوتا تھا، وہ وہاں سے یہ سب چیزیں خرید کے لے کے آتے. تو یہ تو ان کا پانی کا یعنی شپ کا کی بزنس ہو گئی. اچھا پھر انہیں یہ کیا کرتے تھے، یہ نارتھ اور ایسٹ، مشرق اور یہ شمال کی طرف، یعنی ان کو ایجپٹ، ان کو جو ایجپٹ وغیرہ تھا وہاں پر، تو اس ایجپٹ کی طرف یہ اس کو اوپر کی طرف یہ سیل کرنے جاتے تھے، اس کو بیچنے کے لیے جاتے تھے. آپ یوں کہیے کہ یہ قوم جو تھی یہ بیچ میں ہے، یہ ایک لنک تھی ایک طرح کی. تو ایک ذریعہ تھا، یہ سمندری سفر تھا جس سے یہ بزنس کیا کرتے تھے. اور کوئی ان کا کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اور دوسری کوئی اور قوم ہو جو وہ بھی ایک طرح سے ان کو مات کرنا چاہتی ہو، یا کوئی ان کی کمپیٹیٹر ہو، کمپٹیشن میں ہو، یعنی کہ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اپنے وہی تھے، بس انہیں کی اجارہ داری تھی اور وہ بزنس کرتے تھے. یہ پانی کے جہاز کی بات ہو گئی. یہ مختلف ملکوں سے جب وہ مرچنڈائز وغیرہ اس زمانے کے حساب سے جو بھی ہوتا تھا وہ آتی تھی، تو یہ اس کو لے کے یہ ایجپٹ وغیرہ ادھر ادھر یہ لوگ جاتے تھے. اب یہ تو ایک سفر ہو گیا ان کا. دوسرا راستہ جو تھا ان کا، وہ جو کامیابی کا تھا، وہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بھی فرمایا ہے کہ لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اور دوسری جگہ اسے امام مبین بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ نارتھ ٹو ساؤتھ، شمال سے جنوب تک کا جو شمال سے لے کے جنوب تک سمندر کے کنارے کنارے ایک راستہ جاتا تھا. اس سمندر کے کنارے کنارے اس راستے پر 9 آبادیاں تھیں. اس راستے کے اوپر 9 آبادیاں تھیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے یہ آباد تھی. وہ ایسے اتنے بہترین ڈسٹنس کے ساتھ یہ آبادیاں تھیں کہ اگر یمن سے کوئی شخص چلے، یعنی بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر یمن سے کوئی شخص چلتا ہے، کوئی تاجر چلتا ہے، تو اگر گھر سے کچھ بھی وہ نہ لے کے جائے، یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز نہ لے کے جائے، کوئی اپنا ٹفن وغیرہ کچھ بھی نہ لے کے جائے، نہ سامان سفر ہو، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے ساتھ، لیکن وہ اگر وہ چلے، کہاں چلے تو یعنی سیریا کی طرف وہ تجارت کے لیے چلے، تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پھل فروٹس کی، کسی بھی چیز کی نہیں. کیونکہ اس کو یعنی رات گزارنے کے لیے اس کو سرائی بھی مل جائے گی، اسے کھانا پینا بھی مل جائے گا، اس کو سب کچھ. اگر کوئی شخص صبح کا ناشتہ کرے، یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص صبح کا ناشتہ کر کے چلتا ہے، اور تو وہ ایک ایسی بستی سے پھر سوچے کہ میں دوسرا یعنی وہاں وہ جا کے کچھ کھاتا ہے، ایک جگہ سے وہ چلتا ہے ناشتہ کر کے، اور وہ سوچتا ہے کہ بھئی میں دوسری جگہ جا کر میں اپنا دوپہر کا کھانا کھاؤں گا. تو وہ اس بستی میں جا کر وہ وہی بالکل اسی وقت وہاں پر وہ پہنچتا تھا، وہاں پہ وہ دوپہر کا کھانا کھا کے، اور پھر وہاں سے وہ پھر سوچتا تھا کہ اچھا بھئی میں رات کا کھانا اور بسیرا کہاں کروں گا، میں فلانی بستی میں کروں گا. تو پھر وہ دوپہر کا کھانا کھا کر چلے اور سوچے کہ میں فلانی بستی میں جا کر رات کا کھانا کھا لوں گا، تو وہ اور قیام کر لوں گا، تو وہ وہیں پہنچ جاتا تھا. تو غرض یہ ہے کہ خشکی اور سمندری راستوں سے تجارت پر پورا ان کو کنٹرول تھا. یعنی انہیں ضرورت نہیں تھی کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی کی کہ بھئی ہمیں کپڑا ملے گا نہیں ملے گا، سونے کو بستر ملے گا کہ نہیں، کھانے کو ملے گا کیا ہوگا. سب یعنی آبادیاں تھیں، اس میں 9 آبادیاں برابر ساتھ تھیں اس علاقے میں، اور وہ لوگ اس طریقے سے ٹریول کرتے تھے. تو یہ ایک ان کا میں نے جو پہلے بتایا تو سمندری سفر تھا ان کا، اور اب یہ جو ہے یہ ان کا خشکی کا سفر ہے. اور یہ خشکی کے اوپر ان کا یعنی بڑے آرام سے ان کا
یہ لوگ جاتے تھے یہاں پر سفر طے کر رہے ہوتے تھے، اور ان لوگوں نے ایک قلعہ بھی بنایا ہوا تھا. ان کے یہاں جو نواب تھے وہ ظاہر ہے بہت پیسے والے لوگ تھے یہ، تو ان کے یہاں نوابوں کا جو قلعہ تھا وہ کئی منزلہ تھا، یعنی کہتے ہیں کہ 20 سٹوریز تھیں، 20 منزلہ تھا، اور اس میں 200 کمرے تھے، اور اس کے یعنی یہ سٹیئرز ٹاورز کچھ بھی نہیں، یعنی ان کے گھر جو تھے وہ سونے، ان کے گھر سونے کے ستون تھے، ان کے یہاں جو ستون تھے وہ سونے کے تھے، اور دیواروں پر جو ہے نقش و نگار اور بہت ساری جو خوشبودار لکڑیوں کی آگ وغیرہ جلتی تھی. کہتے ہیں کہ جب گھروں میں ان کے عود اور لوبان کی جب لکڑیوں سے ان کے گھر میں کھانا پکتا تھا یہ والی لکڑیوں سے، تو وہ اس کی جو ہوا ہے جب وہاں سمندر تک پہنچتی تھی تو وہاں تک سمندر کے جہازوں میں جو لوگ ہوتے تھے وہاں تک اس کو خوشبو پہنچتی تھی. تو یہ ایسی بستیوں میں سے یعنی یہ ایسی بستیاں تھیں، یعنی خوبصورت تھی، لہلہاتی تھیں، بہت خوبصورت تھیں. اب ایسی ہی بستیوں میں سے کسی ایک بستی پر ملکہ بلقیس کی بھی حکومت کرتی تھی وہ. تو ہم نے پڑھا تھا پہلے 19ویں پارے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدہد آیا اور پھر اس نے بتایا کہ میں ایک خبر لے کر آیا ہوں ایک بستی کی کہ جہاں پر ایک ملکہ جو ہے وہ حکومت کرتی ہے اور وہ چاند و سورج کو وہ پوچھتے ہیں. ہم نے وہ والی پڑھی تھی. تو اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر وہ تخت جو بلقیس کا تخت کو بلایا تھا، یعنی لایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر بلقیس آتی ہیں اور پھر آخرکار وہ مسلمان ہوتی ہیں. جب مسلمان ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنی بستی میں جب چلی جاتی ہیں تو اس بستی میں ان کے جانے کے بعد اسلام آ گیا تھا. تو یعنی اسلام آ گیا تھا، لیکن بلقیس کے اسلام لانے کا اثر یہ ہوا کہ اکثریت مسلمان ہو گئی، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ کفر اور شرک میں گرفتار تھے. لیکن کچھ عرصہ گزر گیا اور تو بہت زیادہ یعنی کچھ عرصہ گزر گیا اور جو اکثریت تو ٹھیک ہے مسلمان تھی، اسلام لے آئے تھے، لیکن ان میں سے جو نافرمانی جو کرنے والے لوگ تھے تو وہ یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ جو نافرمانی کرنے والے لوگ تھے وہ بڑھتے چلے گئے. اور اس کے وقت ایسا بھی وقت آیا کہ جب انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، انہوں نے چاند، سورج، ستارے اور دیوی دیوتا اور کفر اور شرک اور ان میں سب کچھ آ گیا. یعنی ان لوگوں نے اب ظلم بھی کرنا شروع کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ جھٹکے بھی دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک شیطان کو پیدا کر دیا. وہ شیطان جو تھا اس کا نام تھا ابو نواز، اور وہ یہودی تھا. کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ کر اور چلے جانے کے بعد کا ہی یہ واقعہ ہے، یعنی تقریباً 523 کا ہے کہ اس شخص نے جس کا نام تھا ابو نواز جو کہ یہودی تھا، غالباً اس کی حکومت ہوگی غالباً. تو یمن میں اس نے نجران اور مکے کے درمیان کے جو عیسائی تھے ان پر بہت ظلم کیا. اب نجران جو تھا وہ بھی ایک قبیلہ تھا، تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ بروج میں آتی ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس بات کی کہ اس میں ہم نے آخری سپارہ جو ہے 30واں اس میں سورہ بروج ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والا اور جہاں حاضر ہوتے ہیں. یعنی قسم کھائی جا رہی ہے. سورہ بروج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، اور نار یعنی آگ، اور کیسی تھی وہ؟ ذات الوقود، جو تھی وہ ایندھن والی آگ تھی. تو اس میں اب یہ کون ہے، یہ اصحاب الاخدود کون ہے، اس کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں ان کا قصہ ہے جو ہم 30ویں پارے میں پڑھیں گے سورۃ البروج. تو اس میں جن کا قصہ آ رہا ہے اس کے بارے میں یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب یہ جو شخص تھا جس کا بھی نام لیا ابو نواز جو کہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے جا چکے ہیں اور کافی لوگ جو ہیں وہ نصرانی ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت کا اسلام تھا نصرانیت، تو وہ لا چکے ہیں، وہ اسلام لے آئے ہیں. تو
اس وقت ہاں تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس وقت کا جو دین تھا وہ نصرانی تھی، یعنی نصرانیت یا کرسچینٹی سمجھ لیں، وہی اللہ کا دین تھا۔ تو اس ابو نواز نے سب سے یہ کہا کہ نصرانیت چھوڑ دو، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا دین ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، سب سے کہا کہ آگ جلاؤ، گڑھے کھودو۔ تو شہر کے چاروں طرف گڑھے کھود کر آگ جلا دی گئی، اور یہی اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ خوب یعنی شہر کے چاروں طرف گڑھے کھودے گئے اور اس میں آگ جلائی گئی، اور اس نے کہا کہ جو نصرانیت چھوڑ دے گا ہم اس کو ہم آگ سے بچا لیں گے، اور جو نہیں چھوڑے گا ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 70,000 نصرانیوں کو ایک دن میں آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب جو ایتھوپیا کا حبشہ کی جو حکومت تھی وہ نصرانی تھی، تو انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے حملہ کر دیا ان کے اوپر، ابو نواز جو کہ سبا میں تھے۔ اور اب ہم حبشہ نے یمن پر قبضہ کر لیا، یعنی انہوں نے ان کے پر حملہ کر دیا، وہ سکسیڈ ہو گئے، انہوں نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا، اور اب حبشہ والے جو تھے انہوں نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اب قوم سبا جو ہے وہ غلام بن گئی، یعنی اتنی مال و دولت والی جو قوم تھی، جہاں پر ڈیم بھی تھا اور یہ سب۔ اچھا ہاں یہ بھی بتا دیں کہ 450 میں ان کا وہ جو ڈیم تھا وہ بھی گر گیا، اور اس ڈیم کے گرنے سے، اس ڈیم کے، اس کو ہم نے یہاں پڑھا نا، یہ آ رہا ہے آگے، سیل العریمی، عریمی جو ہے نا، علیہم سیل العریمی، عین زبرا را زیر ری میم زیر می، عریم کہتے ہیں ڈیم کو۔ تو وہ جو ڈیم جو تھا اس کے بھی ٹوٹنے کا ہے کہ اس کا وہ جو ڈیم ٹوٹ گیا تو اس سے تمام باغات اور فصلیں وغیرہ سب ختم ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ تو نے وہاں پر جو کچھ جیسے جھاڑیاں، بیریاں اور کچھ پیلو وغیرہ کے درخت، جھاڑیاں وغیرہ جو تھیں وہ اگا دیں۔ کہتے ہیں کہ اس قوم کی طرف جو ہے وہ 13 انبیاء آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی طرف 13 انبیاء آئے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ آخری نبی بس، اور ان کے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ تو اس قوم کی طرف 13 انبیاء آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے سمجھایا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ رحمت رکھی ہے، ہم نے رحمتیں رکھی ہیں کہ جو سیریا اور پیلسٹین ہیں، شام اور فلسطین، کہتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق کہ جو محشر برپا ہوگی وہ بھی یہیں شام اور فلسطین کے علاقے میں ہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 2 باتیں رکھی ہیں، ایک تو مادی فضل ہے وہاں پر، اور مادی فضل سے مراد یہ کہ وہاں کا پانی بہت اچھا ہے، وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں بہت اچھی ہیں وہاں پر، اور روحانیت سے مراد یہ ہے کہ 1 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام وہاں پر رہے ہیں، اور وہاں ان کا مسکن رہا ہے۔ ایون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی تھا کہ وہ مکے جاتے تھے، لیکن پھر وہ عراق کی طرف آ جایا کرتے تھے، لیکن ان کا جو آنے جانے کا جو رہنے کا جو علاقہ تھا وہ یہی تھا۔ تو یہاں پر لقد، اچھا ہم نے یہ پڑھ لیا، کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سبا کی جو بستی ہے اس کے اندر تمہارے لیے، ان کی جو مکان ہے، ان کی جو مسکن ہے، اس کے اندر تمہارے لیے ایک آیا ہے، ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے، اور یہی بات جو ہے یہ انہیں بتائی جا رہی ہے، مکے والوں کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ اب یہاں ان کا قصہ یہ ہے کہ جناتانی ان یمینیوں و شمال، کہ وہاں 2 باغ تھے، ان یمینیوں دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، کہتے ہیں کہ وہ باغات ایسے تھے کہ اگر وہاں پر کوئی خاتون اپنا ٹوکرا سر پہ رکھ کر نکلیں اور خالی ہو، تو وہ جب اپنے گھر سے نکلیں تو وہ اس طرح ٹپ 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 کر کے گرتے تھے کہ وہ جب تک کہ وہ وہاں پہنچیں گی تو ان کا وہ ٹوکرا جو تھا وہ بھر جایا کرتا تھا، اتنے یعنی بافرات ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کلو من رزق ربکم، کہ کھاؤ پیو، کھاؤ من رزق، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ،
रब्बिकुम, जो तुम्हारा रब है, अपने रब के रिस्क में से तुम खाओ, और लेकिन खाओ पियो, लेकिन क्या करो कि उसका शुक्र अदा करो। अब वहां पर सब कुछ है, लेकिन साथ में क्या है, बलदतुन तय्यबा, कि वो पाकीज़ा शहर है, वो रब्बुन गफूर। और तमाम चीजें देने के बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो यानी गफूर भी है, बेहद बख्शने वाला है, कि अगर तुमसे कुछ गुनाह हो जाए, तुमसे कोई गलती हो जाए, तो तुम क्या कर लो, तुम बख्शिश मांग लो अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला तुमको, अल्लाह ताला गफूर है, वो बख्श देगा, वो माफ कर देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, फारदू फअरसलना, फिर उन्होंने एराज किया, एराज किया कि उन्होंने नाफरमानी की, मुंह मोड़ लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर हमने चुनाचे भेजा, हमने फअरसलना, वापस अरसलना भेजा ना हमने, फिर हमने भेजा अलैहिम उनके ऊपर, सैलल अरिमी, कि यानी जो डैम का जो सैलाब था वो भेजा हमने, व बदलनाहुम, और हमने बदल दिया उन्हें, बिजन्नतैहिम, बिजन्नतैहिम यानी उन दो बाग जो थे, उन दो बागों को हमने किस में बदल दिया, उन दो बागों से हमने बदल दिया, आ, वो जो थी जवा, क्या है, जवातई, जवातई उकुलिन खमतियों व असलियों व शयइम मिन सिदरिन कलील, यानी ऐसे फल पैदा कर दिए उनको, उस जगह को बदल दिया कि जो कि खार वैसे थे, झाड़ियाँ थीं, झाव वगैरह, और बेरी थी, इन दो किस्म इस तरह से। तो वो है जवातई उकुलिन, उकुलिन उकुल कहते हैं फल को, जवातई यानी दो, दो फलों वाले। खमतिन कहते हैं कि जो टेस्टलेस होता है या जो बदमज़ा होता है, खमतिन। व असलिन, असलिन झाव वगैरह, व शई और कुछ भी, मिन सिदरिन कलील, सिदरिन कहते हैं बेरी को, तो कुछ बेरी, थोड़ी सी बेरी वगैरह थी, और बाकी सभी इस किस्म की चीज़ें थी, बदमज़ा फल थे, यानी कोई खाई, जैसे कहते हैं ना खुदरो झाड़ियाँ वगैरह खुद ब खुद उग जाती हैं, उन्हें कोई ना कोई खाता है, कुछ भी नहीं, बस ज़मीन से ऐसे उठा लो तो उठ जाएंगी, निकल आएंगी। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू, ये हमने उन्हें दिया इसका बदला जो उन्होंने किया, उन्होंने नाशुक्री की। वहल नुजाजी, वहल और नहीं, नुजाजी हम ऐसा बदला देते, इल्लल कफूर मगर जो बहुत नाशुक्रा हुआ, कि जो नाशुक्रा होता है, जो जालिम होता है, अल्लाह ताला ने उनको, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनको ऐसा बदला देते हैं। वजालना, और कर दिया हमने, बैनहुम उनके दरमियान में, व बैनल कुरा, और दरमियान में बस्तियों के, अल्लती वो जो, बारकना बरकत अता की हमने, फीहा इनमें, कुरन बस्तियां, जाहिरतन नजर आने वाली, वक़द्दरना और अंदाज़ा मुकर्रर किया हमने, फीहा इसमें, फीहा सैर उनमें चलने का। ये वही चीज़ है जो अभी बताया था कि जब वो बिजनेस करने चलते थे, तो वो जो समंदर के बराबर में जो एक रास्ता था, सीधा वहां पे दरख्त ही दरख्त थे और बागात ही बागात थे, तो वो उसमें जब जाते थे तो सोचते थे कि भाई मैंने नाश्ता यहाँ पर कर लिया, यानी हाथ में कुछ भी ना लेके चलें, तो अगर के नाश्ते से फारिग हो के हम उस बस्ती में चले जाएंगे, वहां पर हमको, हम वहां पर अपना खाना पीना कर लेंगे, फिर वहां से चल दिए, और फिर आगे जाके चले थे, यानी 9 बस्तियां जो थी इस तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहे, वक़द्दरना फ़ीहा सैर, और अंदाज़ा मुकर्रर किया था हमने इनमें चलने का, या इस अंदाजे से वो लोग वहां से अल्लाह ताला की इस बस्ती में, ज़मीन पर वो ऐसे चलते थे कि उनके लिए हर चीज़ का आगे का जो है वो इंतज़ाम होता था। सीरू फ़ीहा लयालिया, कि उन उन उनमें, यानी सीरू का मतलब है कि चलते फिरते रहो, चलते फिरते रहो, फीहा इनमें, लयाल बन यानी रात, तो लयालिया व अय्यामन आमिनीन, यानी दिन और रात में, रात में इसमें तुम चलते फिरते रहो और अमन के साथ। फ़कालू, तो फिर उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब। अच्छा, क्या था, बिल्कुल सब ठीक ठाक था, खाने पीने को भी कोई मसला नहीं था, पैसे भी थे, चाहे समंदर का सफ़र कर लो, चाहे समंदर की समुद्री तिजारत कर लो, चाहे खुश्की की तिजारत कर लो, चाहे हवा भी अच्छी, पानी भी अच्छा, पानी भी सब कुछ है पूरा साल, किसी चीज़ की कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये कहने लगे कि इंसान को क्या है, इंसान में अम, इनको अच्छा नहीं लगता कि वो जो इनमें
ان کو وہ چاہیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ذرا چینجز ہونی چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان طیہ میں من و سلوہ دیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھائی ہم کو نا یہ آسمان سے آ جاتا ہے، ہمیں تو وہی پیاز چاہیے، ہمیں تو وہی ککری چاہیے، وہی سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ادنا چیزیں لے رہے ہو، اتنی بہترین چیزوں کے بدلے میں تم ادنا چیزیں مانگ رہے ہو۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے بھی ایسی بات کی، کہنے لگے فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر دیجئے، بینا اسفارنا، اسفار سفر، سفر نہ ہمارے سفروں کے درمیان میں دوری پیدا کر دیجئے۔ یعنی ہمارا یہ کیا ہے کہ اتنا ہم نے یوں ٹریول کر لیا تو ہم کو یوں مل گیا، ہم کو یعنی سب کچھ مل گیا، ہم یوں چلے گیا، ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَمُوا، اور ظلم کیا انہوں نے، انفسہم، خود ہی اپنے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر انہوں نے ظلم کر لیا، فَجَعَلْنَاهُمْ، تو کر دیا ہم نے ان کو، فَجَعَلْنَا، فاپس جانا بنا دینا، نہ ہم نے ہم ان کو، پھر ہم نے ان کو کر دیا احادیث، افسانہ بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ممزق ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پیسز پیسز کر دینا، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اِنَّ بے شک، فی ذَلِكَ اس میں، لَآيَاتٍ البتہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، عبرت ہے، لِكُلِّ، ہر ایک، صبار شکور، بہت صبر کرنے والے کے ساتھ اور بہت شکر ادا کرنے والے کے ساتھ، اس کے اندر ایک اس میں عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک نشانی ہے۔ اب ہمیں بھی اس میں اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، یہاں کس چیز کی کمی ہے یہاں پر؟ نہ لکڑی کاٹنے کو، نہ لکڑی کاٹنے کے لیے جانا پڑتا ہے جنگل میں، کہ اپنے گھر کو اپنا ہم کوکنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم نے جسٹ آن یور بٹن جو ہوتا ہے آپ کا اسٹوو وغیرہ، اور آپ نے اس میں کھانا پکا لیا، بند بھی کر دیا، نہ کچھ خراب ہوتا ہے۔ یعنی ہم شوق ذرا دیکھیں کس کس چیز کی ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ وسائل موجود ہیں، اور فضل موجود ہے، اور آرام ہے، کس کس چیز کا ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس کپڑے ہیں، گھر بار ہے، ہم کو بارش ہو جاتی ہے تو کوئی پانی گھر میں نہیں آتا، کوئی ہر چیز کی، یعنی کس کس چیز کا ہم نام لیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہاں پر بھی یہی تھا کہ جیسے کہ کھانا اگر ہے تو کھانا کھا لیا، اور اگر نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا، تو اس میں شکایت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ صبر اور شکر کرنے کا ہماری طرف ہمیں بھی اس کا، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر ویسٹ وغیرہ میں کہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کبھی ختم ہی ہونے والی نہیں ہیں، کہ who knows کب کہاں پر کیا ہو جائے، یعنی سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اگر ہمارا یہ رویہ رہا کہ ہم نے شکر نہیں کیا، ہم نے صبر نہیں کیا، ہم نے اس کی آیات کا ہم نے مذاق اڑایا، یا ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کا ہم نے حکم نہیں بجا لائے، اور ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، ہم نے اس کے احکامات کی پیروی نہیں کی، تو پھر یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں دیکھیے یہاں پہ انہیں بتایا جا رہا ہے یہ یعنی کیا بتایا تھا اس آیت میں، یعنی ابھی جو ہم نے پڑھا کہ اس میں اہل مکہ سے یعنی مناسبت ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں تو کفران نعمت کیا تو تمہارے ساتھ بھی تم بھی وبال کا شکار ہو جاؤ گے اگر تم نے بھی ایسی کیا تو۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صدقہ، سچ کر دکھایا، علیہم ان پر، ابلیس نے، ظنہ، اپنا گمان، اپنا ظن جو اس نے سوچا تھا، فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے پیچھا کیا اس کا، الا مگر، سوائے کس کے، فریقاً من المؤمنین، سوائے ایک گروہ کے جو مومنین کا اہل ایمان تھے ان کے علاوہ، جو ابلیس جو تھا اس کا انہوں نے اس کی پیروی کی۔
یعنی اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا، تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا۔ وما کان لہو علیہ من سلطان، وما اور نہیں کانا تھا لہو اس کے لیے علیہم ان پر من سلطان کوئی غلبہ کوئی زور، الا مگر لنعلم تاکہ کہ ہم معلوم کر لیں، تاکہ نعلم نہ ہم عالم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں، تاکہ ہم جان لیں کہ من یؤمن کہ کون ایمان رکھتا ہے بالآخرت آخرت کے اوپر، ممن اس سے کہ ہوا وہ منہا اس کے بارے میں فی شک، اور کون اس کے بارے میں جو ہے وہ شک رکھتا ہے، کون آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ اوپر، كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے اوپر آپ کا رب جو ہے وہ حفیظ ہے، حفیظ پوری طرح سے نگران ہے، پوری طرح سے وہ نگران ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر ایک کو برابر دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے پکارو الذین جن کے بارے میں زعمتم، زعم گمان تم کو، یعنی تم کو جو گمان تھا، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا جو جن لوگوں کو، جن ہستیوں کے اوپر تم کو گمان تھا انہیں پکارو، لا یملکون نہیں وہ ملکیت رکھتے، نہیں وہ حکومت رکھتے، نہیں وہ کسی قابل نہیں ہے وہ، مثقال ذرتن، مثقال کہتے ہیں برابر کو، ذرتن ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کوئی ہے ہی نہیں کہ جو جن کو اگر تم پکارو تو وہ آ جائیں اور تمہیں چھڑا لیں، اگر اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں گے، کوئی نہیں ہے جو تمہیں چھڑا سکے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دینا چاہیں، تمہیں ثواب دینا چاہیں کسی چیز کا، تو کوئی ہے نہیں کہ جو تم کو جو منع کر دے کہ آسمانوں اور زمین میں کہ جو بیچ میں آ جائے، نہیں، تو وہ کوئی مالک ہے ہی نہیں اللہ رب العزت کے علاوہ۔ وما لہم فیہا اور نہ ہی لہم ان کے لیے فیہما ان دونوں میں، من شرکن، من شرکیوں، من سے شرک یعنی کہ شراکت سمجھ لیں، وما اور نہ ہی لہو اس کے لیے منہم ان میں من ظہیر، نہ ہی ان کا کوئی ظہیر کہتے ہیں مددگار کو، تو نہ ہی اللہ رب العزت کا کوئی مددگار ہے، نہ ہی کوئی شریک ہے اللہ رب العزت کے علاوہ، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ آیت نمبر 22 پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر ان آیات میں کچھ غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت سے تو ہم کو بخش دیجیے، ہم کو معاف کر دیجیے، ہمیں قرآن پاک کا اور علم عطا فرما، اور ہم کو اس کا قرآن پاک کو پڑھنے والا سمجھنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔